بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے کہ جو کہ اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز شاید میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے بہت سوچ سمجھ کر دھیان کے ساتھ مانگا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ جو کہ انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو۔ مثال کے طور سے نومبر کی سرد رات تھی، اور اس رات میں ماسٹر اکبر صاحب کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا رات کے وقت۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک نقاب پوش خاتون ان کو نظر آئی وہاں پر دروازے پر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، جو نقاب پوش لڑکی تھی، اس نے کہا کہ مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آسیہ رحمت۔ تو نقاب ہٹایا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بتایا کہ صبح سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا، بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور خاصتاً دودھ پیتا بچہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، تو اس کو دودھ کی شدید ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 1000 روپے دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، 1000 روپے کی ضرورت نہیں، صرف آپ 500 روپے مجھے دے دیں، جتنی میری ضرورت ہے میں اتنی مانگ رہی ہوں۔ تو انہوں نے اس کو 500 روپے دے دیے۔ وہ وہاں پر گئی بازار، اور بازار سے اس نے ایک دال لی، چند روٹیاں لیں، اور دودھ لیا دودھ پیتے بچے کے لیے، اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ یہ آسیہ رحمت پتہ ہے کون تھی؟ یہ لڑکی آسیہ رحمت، یہ سمجھ لیں کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اتنے امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی تھی یہ لڑکی، اور صبح دوپہر شام الگ الگ جوڑے پہنتی تھی۔ ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی بھی تھی۔ پھر اس کا رشتہ طے ہو گیا، اور گھرانہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہ اولاد سے محروم رہی۔ تو 10 سال شادی کو گزر گئے، لیکن اس کے یہاں اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکا۔ ایک رات اس نے تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اے باری تعالیٰ، تو نے ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، اور گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہے، ہر قسم کی وسعت کشادگی ہے، لیکن اے باری تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرما دے، اور میں تجھ سے یہ استدعا کرتی ہوں کہ چاہے میرا سارا مال لے لے، ہمارا رزق سارا کا سارا چھین لے، لیکن مجھے اولاد دے دے، میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی بھی تھی، اس نے اس کے چھن جانے کی دعا کی۔ بعض مرتبہ ایک نعمت سے محرومی آدمی کو کئی قسم کی آزمائشوں سے بچا رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت تھا، الفاظ صحیح نہیں تھے دعا کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور دعا قبول ہوئی۔ نیکسٹ ڈے، دوسرے دن، اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ انتقال کر گیا، اور جتنے بھی اس کے دیور جیٹ وغیرہ تھے سب نے دکان پر قبضہ جما لیا، اور اس سے کہا، یعنی یہ جو اپنی بھابھی تھی، بھابھی سے کہا کہ تمہارے شوہر نے کوئی بھی چیز تمہارے لیے نہیں چھوڑی ہے، اور دکان جو تھی وہ ساری کی ساری قرضوں کی نظر ہو گئی ہے، بہت مقروض تھا، اب لہٰذا تمہارا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں بنتا۔ ہاں، ہم اتنی مہربانی کر دیتے ہیں کہ تمہاری شادی اپنے بھائی سے کر دیتے ہیں۔ تو اس کے دیور کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، جو انتہائی درجے میں نکھٹو تھا، ہڈ حرام تھا، اور اوپر سے شرابی بھی تھا، اور بعد میں وہ جوا بھی کرنے لگا۔ تو اب جب اس نے جوا کرنا شروع کر دیا، جوا کھیلنا شروع کر دیا، تو جوئے کے اندر وہ سارے کی ساری اپنی چیزیں بیچ بیچ کے کام چلاتا رہا، اور آخر کار مکان کو بھی بیچنا پڑا، اور یہ لوگ کرائے پر آ گئے۔ لیکن اس دوران میں اس کے اولاد تو ہو گئی، جو اس نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہم سے مال لے لے، مال چھین لے، اور اولاد مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی، اور اس کے 3 بچے ہو گئے، لیکن مال سارا کا سارا اس سے چھین لیا گیا۔ یہ بڑے غلط انداز میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ تو دعا بہت سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ تو اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ گھر کے اندر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ بعض مرتبہ قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، اس کا ایک اسپیشل بچہ تھا،
تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے باری تعالیٰ یا تو میرے بچے کو شفا دے دے یا میرے بچے کو موت دے دے۔ تو کیا ہوا کہ اس کا بچہ انتقال کر گیا۔ شوہر جو تھا اب تک حالانکہ اس سے بڑی محبت کرتا ہوا آیا تھا اور ایسی محبت کرتا تھا، حالانکہ اس کا اسپیشل بچہ تھا، لیکن اپنی بیوی سے وہ اتنی محبت کرتا تھا جس طرح مجنوں نے لیلا سے محبت کی اور رانجھے نے ہیر کے ساتھ محبت کی۔ لیکن جیسے ہی اسپیشل بچے کا انتقال ہوا تو شوہر نے کہا کہ اب جو دوسرا بچہ ہوگا تو وہ بھی اسپیشل ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے مصیبت بنے گا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو یہ جو اسپیشل بچہ تھا یہ گویا کہ اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ تھا، ڈھال تھی، لیکن اس نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگا، اے باری تعالیٰ یا تو میرے بچے کو شفا دے دے یا موت دے دے۔ تو اس کا بچہ اسی وقت انتقال کر گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی لکھی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت سوچ سمجھ کے آدمی مانگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اور اپنی لاشعوری اور انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھ جائے کہ جو کہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا انتخاب اگر آدمی کے پاس صحیح نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے اگر وہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو عطا فرما دے تو بہت ساری نعمتیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے الفاظ کو بھی سیکھنا چاہیے، علماء کرام سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں اور کس طرح مانگیں۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے جو علماء کرام کی صحبتوں میں آدمی کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نقصانات سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔